اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے، اس کے ابتدا سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجیل۔ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، اور اس کے مدنی ہونے میں مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی 53 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس سورت کے 200 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور اس کا نمبر جو ہے نزولی اعتبار سے تقریباً 80 اور 89 نمبر پر ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ اور آل عمران الزہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں فرمایا ہے۔ امت کو ان کے پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی کہ جیسے 2 بادل یا 2 سایہ یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، جس طرح کہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد نجران جو ہے وہ حاضر ہوا، جس طرح کہ فتح القدیر میں یہ بات لکھی ہے، مگر ابن عاشور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وفد تقریباً 3 ہجری میں آیا ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورت مدنی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ نزول کے اعتبار سے کل صورتوں میں اس کا نمبر 48 بتایا گیا ہے، اور 9 ہجری میں نازل ہونے والوں کا دعویٰ غلطی کا باعث یہ ہے کہ وفود اس سال آئے تھے جب کہ وفد نجران پہلے آ چکا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وفد 60 سواروں پر مشتمل تھا، جن میں 14 ان معزز افراد میں شمارہ تھا، یعنی کہ معزز افراد بھی شامل تھے۔ 3 آدمی ان میں سے سب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا امیر عاقب تھا، جس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید تھا، اس کا نام الایہم تھا، یہ اس کا مشیر اور بہت سمجھدار تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ الکبریٰ تھا، یہ ان کا لاٹ پادری تھا۔ ان سے دوسری باتوں کے علاوہ مسیح کے خدا ہونے پر بھی رسول اللہ کا مناظرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا مسیح فنا ہو جائے گا، اللہ ہی حی قیوم ہے۔ تو آپ نے یہ دوسرے دلائل پیش کیے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بقیہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 61 معالم التنزیل میں اور سعید ابن کثیر کی توضیح میں۔ تو سب سے پہلے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو الحی القیوم یہ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اسی طرح نزل علیک الکتاب بالحق، نزل نازل کیا علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے،
لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے نازل کیا تورات اور انجیل کو۔ تو یہاں اس آیت میں نزل علیک الکتاب، نازل کیا آپ پر کتاب، تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، گویا کتاب کامل یہی ہے۔ الف لام عہد کا ہونے کی مناسبت سے یہ کتاب ترجمہ کیا ہے۔ نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن 23 برس میں نازل ہوا، اور ان کی حکمتوں کے لیے میں نے ابتدا میں قرآن مجید کے آہستہ نزول ہونے کے بارے میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب، اس کی صفت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہیں ان کتابوں کی جو گزر چکی ہیں۔ تو پہلی کتابوں میں جو خبریں بشارتیں مذکور تھیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ محمد کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے نازل کیا فرقان کو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرقان سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کیا تورات و انجیل۔ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے۔ یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا ہے، اور اپنی طرف سے خلط مل تشریحات ڈال دی ہیں۔ یہ کتاب پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا من قبل، اس سے پہلے ہدن، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل کیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت، انتہائی سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس میں ہے کہ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی، ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو عزیز ذو انتقام ہونے کی بھی دلیل ہے کہ سورت کے دعویٰ لا الہ الا هو الحی القیوم کے لیے بھی یہاں پہلے بتایا گیا کہ اللہ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی چھوٹی ساری چیزوں کا علم ہے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ عرش معلیٰ پر ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جس طرح دوسرے انسان۔ تو آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے کوئی چیز مخفی اس پر، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتے ہیں۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت بیان ہو رہی ہے کہ وہی تصویریں بناتا ہے رحموں میں، وہی شکلیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، کیونکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کے ساتھ یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ جب سب کچھ بنانے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو پھر ان لوگوں کا رد ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں سے مانگنا ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ تو آگے فرمایا هو الذی، وہی اللہ، انزل علیک الکتاب، کہ جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس کی بعد ایتیں جو ہیں قرآن کی محکم ہیں، وعدے ہیں، وہی وہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، واخر متشابہات،
اور کچھ دوسری آیات متشابہ غیر واضح ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، ان آیات کے جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، وہ ابتغاء تعویلی، اور تعویل تلاش کرنے کے لیے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اور حالانکہ نہیں جانتا اللہ ان کی تعویل کو، نہیں کوئی بھی جانتا مگر اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، کل، سب، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور نہیں ہے نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کیا پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض آیتیں محکم ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ بعض آیات تو ایسی واضح ہیں کہ ان کی تفسیر کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح قرآن مجید سے ہی سمجھ آ گئی۔ یعنی کہ ایک جگہ قرآن مجید کی تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ واضح ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے جو بالکل واضح ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے ہی اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهًا، اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ تو یعنی کہ متشابہ کا مطلب یہاں کہ قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت ہے، سمجھنے کے لیے دوسرے ماخذوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ پھر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور دوسری میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي، کہ جس کو بے شک آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بعض لوگ قرآن کا بھی اس سے رد کرتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہی یہ کام کرتے ہیں، دوسرا نہیں۔ تو ایک جگہ قرآن مجید کی تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے، جیسے کہ الف لام را کتاب احکمت آیات، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جو۔ اب ایک جگہ پہ محکم، ایک جگہ پہ متشابہ، اور یہاں کہا گیا ہے کہ بعض آیات محکم اور بعض متشابہ، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو بعض آیات کو متشابہ تو بعض کو محکم، مگر اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی خرابی نہیں ہے، نہایت مضبوط اور محکم ہے۔ متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت و بلاغت اور مضامین میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، طویل کی کوئی گنجائش کوئی نہیں، ان کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، انہی آیات میں ہی لوگوں کو دین کی طرف یعنی کہ دعوت دی گئی، اور انہی میں ہی دین کے بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں، اور انہی میں ہی، جبکہ جو متشابہ آیات ہیں کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، تو ان کا اصل مرادی معنی سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، اس کی طویل میں گنجائش، یعنی کہ اس کی طویل کرنے میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ تو حقائق کا بیان ہوتا ہے جس میں مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیل کو نہ جاننا انسان کے لیے ضروری ہے ناقلی استعداد کے مطابق۔ تو تفسیر وحیدی میں لکھتا ہے کہ صفات الہیہ کے منکرین تو اللہ کے استواء عرش پر ہونے اور اس کے ید اور اس کے نزول کو متشابہات قرار دے کر ان کے معنی سمجھنے ہی کو نامراد قرار دیتے ہیں، مگر اہل حدیث انہیں محکم مانتے ہیں، ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں، البتہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کیفیت کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ تو آگے فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ ہی، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اس آیت میں اولو الالباب تک پڑھا، اور پھر فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4547 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ سنن ابی داود کتاب السنہ میں روایت ہے۔ اور اسی طرح پس ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پہ عمل کیا جائے، جو متشابہ ہے اس پر جوں کا تو ایمان رکھا جائے، تفصیل سے بات نہ کی جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اکثر ائمہ لفظ اللہ پر وقف کر کے والراسخون فی العلم سے نیا کلام شروع سمجھتے ہیں، یعنی متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ راسخ فی العلم لوگ کہتے ہیں کہ محکم متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے من عند اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کچھ ائمہ کا کہنا ہے کہ والراسخون کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی اہل زیغ متشابہ آیات کا پیچھا فتنے کی تلاش کے لیے اور ان سے فاسد معنی مراد لینے کے لیے کرتے ہیں، ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں۔ تو پختہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ ہی۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اولو الالباب لبن کی جمع ہے جس کا معنی خالص عقل ہے۔ جس عقل میں خواہش پرستی بدعت شرک آمیزش ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ مقصد یہ ہے کہ متشابہ اصل معنی تک رسائی کی توفیق اہل علم کو بھی ہوتی ہے، مگر صرف ان کے علم کو جن کی عقل ہر قسم کی خواہش پرستی بدعت شرک سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس کے لیے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، معلوم ہو کہ طویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو تفسیر احسن البیان میں طویل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کی اصل، اس معنی کے لحاظ سے اللہ پر وقف ضروری ہے، ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ۔ اچھا آگے دعا ہے ربنا ہے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، وہب لنا اور عطا کر ہمیں، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، انک بے شک تو، انت تو الوہاب عطا کرنے والا ہے۔ ربنا ہمارے رب، انک بے یقیناً تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی جامع الناس لوگوں کو، لیومن ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ دعا جو راسخ فی